بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ کے ارد گرد کے ماحول اچھا نہیں تھا، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، بدکاری کرتے تھے، رہزنی عام تھی، کسی کو قتل کر دینا، بلا وجہ کسی کی جان لے لینا جیسا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ جگہ جگہ ناچ گانے کی محفلیں لگتی تھی، کچھ گھر ایسے ہوتے تھے جہاں جھنڈے لگے ہوتے تھے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہاں برے کام ہوتے ہیں۔ بے حیائی کی باتیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے خطرناک ماحول میں ہمارے نبی نے حیا اور پاک دامنی اور حیات کی ایسی مثال قائم کی جن سے بہتر دوسری مثال نہیں ہو سکتی۔ شر اور بے حیائی کے درمیان آپ علیہ السلام خیر اور حیا کا نمونہ تھے۔ آپ نے کبھی کسی غلط مجلس میں شرکت نہیں کی۔ آپ مکہ مکرمہ میں ہونے والے تمام کھیل تماشا والی جگہ سے دور رہتے تھے۔ کبھی کسی غلط کام میں شرکت کے لیے آپ کو مجبور کیا جاتا تو آپ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے لوگ بوانا نامی بت کے پوجا کے لیے جا رہے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ یہ لوگ جمع ہوتے تھے، برکت کے لیے اسے چھوتے اور اس کے سامنے نذرانہ پیش کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب اور گھر کے لوگ اس رسم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیا، آپ انکار کرتے رہے۔ جب گھر والوں کا اصرار بڑھا تو آپ اٹھ کر چلے گئے، مگر بت کے قریب جاتے ہی آپ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بتلایا کہ بت کے قریب میں ایک لمبا قد کے انسان کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ محمد تو دور رہنا، قریب نہ آنا۔ اس طرح ایک مرتبہ کسی شادی کی تقریب میں جہاں ناچ گانا ہونے والا تھا، شریک ہونے پر مجبور کیا گیا، آپ پر نیند طاری ہو گئی اور آپ ہر بری بات سے محفوظ رہتے تھے۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ ابو طالب کی مالی حیثیت مضبوط نہ تھی۔ آپ نے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور بہت چھوٹی سی عمر میں تجارت شروع کر دی۔ 12 برس کی عمر ہے، آپ نے اپنے چچا زبیر ابن عبدالمطلب کے ساتھ یمن کا تجارتی سفر طے کیا۔ چونکہ آپ بڑے سچے اور امانت دار تھے اور آپ کے اخلاق بھی بہت بہترین تھے، اس لیے آپ کو تجارت میں کامیابی حاصل ہوئی۔ جوانی کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا۔ اس سفر میں خاص واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی ضرورت سے کہیں جا رہے تھے، اتنے میں ایک عیسائی راہب آپ کو ملا۔ اس راہب نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، درخت کے نیچے جو جوان بیٹھا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بتلایا تو راہب کہنے لگا کہ میں ان کو محمد ہی ہونا چاہیے، میں ان کو محمد ہی کہتا۔ اس عیسائی راہب نے دور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان نشانیوں کی وجہ سے پہچان لیا جو ان کی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے زمانے میں کامیاب تجارت فرمائی۔ تجارت کی کامیابی کا جو بنیادی اصول ہے وہ آپ کی ذات میں جمع تھی۔ آپ تجارت کے سلسلے میں خوش معاملہ تھے۔ اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی طالب ایک صحابی بیعت کرنے عبداللہ ابن عبدالمطلب الحمصہ نامی ایک صحابی بیعت کرتے ہیں کہ بیعت سے پہلے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ اسی کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ میں دوبارہ آ کر معاملہ طے کروں گا۔ یہ بات کہہ کر میں تو چلا گیا، مگر یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ 3 دن کے بعد مجھ کو میرے وعدے کا یاد آیا تو میں وعدے کی جگہ پر پہنچا تو آپ علیہ السلام کو وہی میں نے انتظار کی جگہ میں نے پایا۔ اسی جگہ